بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت تخلیق ہے، موتیوں سے بھی بڑھ کر قیمتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن دیا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ حسن سب کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس کے لیے ہمیں بنایا ہے، یہ اسی کا حق ہے کہ بچپن میں ہی چھوٹی سی بچی کو بھی کتنا شوق ہوتا ہے اس کو میک اپ کرنے کا، اس کو سرخیاں پاؤڈر لگانے کا۔ میک اپ وہ دیواروں کے اوپر بھی لگاتی ہے، ہاتھوں کے اوپر بھی، چہرے کے، بچپن سے ہی اسے شوق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سجنے سنورنے کا۔ پر یہ بننا سنورنا یہ عورت کی کمزوری ہوتی ہے۔ اچھا کپڑا پہننا، اچھا لباس پہننا، زیادہ نہ صحیح، کم سے کم صحیح، لیکن اس کی یہ کمزوری ہے۔ اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ بن سنور کر وہ تیار ہوئے، اچھے کپڑے پہنے، قیمتی زیورات پہنے۔ اگر وہ روزانہ اپنے اوپر نہ ٹائم لگائے، لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی خاص موقع پر ضرور وہ تیار ہوتی، اور اس میں صرف زیور اور زینت کرنے کا شوق نہیں ہوتا، لیکن وہ زیور اور زینت کرتی ہیں جب سب کچھ تیار کر کے وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کو دکھائیں، ہم یہ کسی نہ کسی، کوئی ہمیں دیکھے، کوئی ہماری تعریف کرے۔ ان کو اپنا یہ سب کچھ نمایاں کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے۔ یہیں سے ہم عورتوں کا یہ امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس کس کے سامنے اپنا یہ سارا زیور زینت سمایا کرنا چاہیے اور کس کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں، زیادہ تو کچھ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن چلیں ایک آیت ہی صحیح، شاید آپ کے دلوں تک یہ پہنچ جائے۔ قال اللہ تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم، کیسے سنتے ہیں؟ بہت دھیان سے اور بہت توجہ سے۔ کل للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی نمایاں نہ کریں، بائے اس کے کہ جو وہ خود ہی ظاہر ہو جائے۔ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالی رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں کسی کے سامنے، بائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے بھائی کے، شوہروں کے باپ کے، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، اپنی عورتوں کے، مرد جو کسی اور قسم کی رغبت نہ رکھتے ہوں، ان کے سامنے جو بھی عورتوں کی باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں، ان کی پوشیدہ زینت لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم جنت میں جاؤ، اور کہیں نہ کہیں اس حکم پر خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو توبہ کر لیں تاکہ کامیاب ہو سکو۔ اللہ سے توبہ کر لو۔ اگر اللہ سے توبہ نہ کی، کہیں اسی خلاف ورزی میں اس دنیا سے چلے گئے تو کہیں دوزخوں میں نہ ہو جاؤ، تو اللہ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو۔ جو مومن عورتیں ہوتی ہیں یہ کون ہوتی ہیں؟ جو ایمان لاتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دل سے ماننے والیاں اور دل سے ان کے احکام پر عمل کرنے والیاں، اللہ سے اپنی محبت کے دعوے سچ کرنے والیاں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بے شک فرما بردار ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر اور مغفرت کی اجر دی ہے۔ یہ بہت بڑا اجر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ کسی حرام چیز پر نظر نہ ڈالیں۔ عورتیں اور مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں تاکہ کسی عورت پر غیر محرم پر نظر نہ پڑے، یا کسی عورت کی غیر محرم پر نظر پڑے، یا مرد کی کسی غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر کہیں اچانک نظر پڑ جائے تو نظر کو اپنی کو پھیر لیں، عورت کی نظر سے نہ دیکھیں، کسی مرد اور کسی عورت کا سطر نہ دیکھیں، یعنی کہ جو حصے چھپا کر رکھنے کے قابل ہیں۔ خواہشی تصویریں بھی نہ دیکھیں اور کوئی مناظر بھی نہ دیکھیں، ادھر ادھر تانک جھانک نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر ادھر نظر دوڑانے سے، حرام چیزوں پر پڑنے سے آنکھوں کا زنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ تم مجھے اپنی ضمانت دو، میں تمہیں 6 چیزوں کی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نگاہیں نیچی رکھنے۔ پھر آگے فرمایا کہ باریک لباس اور تنگ لباس نہ پہنے، اس پجامے ہو گئے اور پتلا باریک کپڑا ہو گیا، یہ مت پہنے۔ ضرورت اپنے جسم کا حصہ کوئی بھی نمایاں نہ کریں، جن پرستی سے دور رہیں، گھر سے نکلتے وقت تیز خوشبو نہ لگائیں کیونکہ وہ بھی زینت کا حصہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، میں نے ان لوگوں کا نہیں دیکھا، ان کے پاس 2 قسم کے دموں کے بیلوں کے کوڑے ہیں، ان سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں۔ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں، مائل کرنے والی ہونے والی ہوں، گویا ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی، تاکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آتی ہے لیکن ان کو اس کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سوائے اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ زینت ظاہر وہ ہوتی ہے جو آپ ایک خود سے کر دیتے ہیں، ایک اپنے آپ ہو جاتی ہے، غلطی سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، چادر اڑ جاتی ہے ہوا سے، تو وہ تو ایک خود بخود ہو جاتی ہے، اس کی تو معافی ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اپنی زینت ظاہر کرنا یا دوسروں کو دکھانا، غیر محرموں کو دکھانا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی صورت میں نے اب تک پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیں، میری پیاری بہنیں اس سے اور بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔